حضرت کہ آپ اب ہمارے ٹیم میں شامل ہو جائیے, آپ ہمارے سرپرست بن جائیے. اس کے لیے پیسے لگیں گے. بغیر ہدیے کے کوئی کام ہونے والا قاری صاحب نہیں ہے. جب ان کو تھوڑی سی کچھ نعت خواہوں کو عزت شہرت ملنے لگتی ہے جی تو جی وہ لوگ اس کو کاروبار بنا دیتے ہیں, ایک بزنس, ایک مشغلہ بنا دیتے ہیں دن رات. ایک پیشاور نعت خواہ میں اور ایک مخلص نعت خواہ میں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. یہ جو نعت خواہ حضرات ہیں ان کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی ساری دولت چھوڑ دی تھی اس طرف آنے کی. جی جی بالکل بالکل. ساری دولت انہوں نے چھوڑ دی تھی, اور اب ہمارے جو نعت خواہ ہیں جن کو ایمانی دولت ملی ہوئی تھی لیکن اس کو ٹھکرا رہے ہیں اور بظاہر جو دنیاوی دولت ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. صحیح کہا. سب سے بڑا مسئلہ لوگ بلا رہے ہیں, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بیوقوفوں کی جیسا جو ہے تو جھوم رہے ہیں اور پیسہ جو ہے تو لوٹا رہے ہیں. صحیح بات. اگر وہی نعت خواہ کو اگر 1 روپیہ بھی نہ ملے نا تو وہ دوسری مرتبہ اس علاقے میں ہی نہ جائے. میں تو کہوں گا حضرت کہ آپ اب ہمارے ٹیم میں شامل ہو جائیے, آپ ہمارے سرپرست بن جائیے. اس کے لیے پیسے لگیں گے. بغیر ہدیے کے کوئی کام ہونے والا قاری صاحب نہیں ہے. اس میں کہیں جیسے ابھی مولانا نے کہا ہے کہ اس کے لیے پیسے لگیں گے, تو یہ تو مذاق میں کہا ہے مولانا نے, لیکن وہ تو سب جانتے یہ مذاق میں کہا گیا ہے, کیونکہ جو لوگ مذاق میں نہیں کہتے وہ کھلے عام نہیں کہتے. جو سیریس ہوتے ہیں وہ چھپ کے کہتے ہیں, جو مذاق میں کہتے ہیں وہ سب کے سامنے کہتے ہیں. جی جی, جو اللہ نے نعمتیں دی ہے نا, تو جب ان کو تھوڑی سی کچھ نعت خواہوں کو عزت شہرت ملنے لگتی ہے جی تو جی وہ لوگ اس کو کاروبار بنا دیتے ہیں, جی ایک بزنس, ایک مشغلہ بنا دیتے ہیں دن رات, اور ان کی پوری ایک منظم ترتیب ہوتی ہے. جی. تو یہ لوگ باضابطہ مطلب پیڈ نعت خواہ بولے جائیں گے. میں تو نعت خواہ بولتا ہی نہیں ہوں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے قاری صاحب. اور آج جیسے کہ ہم یاد جنید جمشید میں بیٹھے ہیں تو ایک بہت بڑا فرق ہے ایک پیشاور نعت خواہ میں اور ایک مخلص نعت خواہ میں. بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جب نعت پڑھتے تھے, اور آج بھی آپ ان کے ویڈیوز دیکھ لیں گے اگر یوٹیوب پر, تو ایک دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے. ایک نبی کی محبت سے آدمی سن کر ایک سرشار سا ہو جاتا ہے, اور نبی کی محبت ایک دل میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی. لیکن آج جو رواج چل پڑا کہ بس جن کا مقصد, دیکھو دل کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے, اور پڑھنے والا جس نیت کے ساتھ پڑھے گا اس کے اثرات سامعین کے دلوں پر مرتب ہوگے. یہ بات تو حقیقت ہے. میرے دل میں اگر یہ بات ہے کہ میں یہ شعر اتنا اٹھاؤں گا اور اس کو اتنا بہترین انداز سے اور سدھار کے اور صحیح کر کے پڑھوں گا کہ بس پبلک جو ہے, لوگ جو ہے وہ ایک دم سرشار ہو جائے, وہ چلا اٹھے, شور مچا لے اور بس میرا جیب گرم کر لے. تو میری نیت جب پیسوں کی ہے تو ان کے دل میں وہی چیز جائے گی. نبی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے, اور میرا مقصد ہی وہ نہیں ہے کہ میں نبی کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کروں, تو لوگوں کے دلوں میں محبت کہاں سے آنے والی. سب سے بڑا فرق تو یہ تھا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ایک تو مطلب یہ جو نعت خواہ حضرات ہیں ان کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی ساری دولت چھوڑ دی تھی اس طرف آنے کی. جی جی بالکل بالکل. تو ساری دولت انہوں نے چھوڑ دی تھی, اور اب ہمارے جو نعت خواہ ہیں جن کو ایمانی دولت ملی ہوئی تھی لیکن اس کو ٹھکرا رہے ہیں اور بظاہر جو دنیاوی دولت ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ان کے ایسا ہم نے سنے, جیسا شاعروں کا آج تک ہم سنتے آتے تھے کہ بھئی شاعر ایک پروگرام کے لیے 15,000 20,000 ایسا لیتے ہیں. اب نعت خواہ بھی ہو گئے ایسا, اور نعت خواہ بھی بہت کمرشیل ہو گئے. پڑوس ملک میں تو پہلے بہت چلتا تھا, لیکن اب وہ بیماری, وہ وائرس کرونا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بھی آ گیا. بے شک. تو اب نعت خواہوں کے بھی جو ہے تو پروگراموں کی فکس ابھی رقم ہے, اور لوگ جو ہے تو ان کو بلا رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تو بلانے والوں کا ہے. صحیح کہا. سب سے بڑا مسئلہ لوگ بلا رہے ہیں, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بیوقوفوں کی جیسا جو ہے تو جھوم رہے ہیں اور پیسہ جو ہے تو لوٹا رہے ہیں. صحیح بات. اگر وہی نعت خواہ کو اگر 1 روپیہ بھی نہ ملے نا تو وہ دوسری مرتبہ اس علاقے میں ہی نہ جائے. قاری صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھے.
بے شک بے شک ہاں، اس لیے کہ میرے رب نے سارے قرآن محبوب کی شان میں اتار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک صلی اللہ اگر علیہ ہم بھی وسلم۔ نعت پڑھتے ہیں تو یہ دربار رسالت میں قرب کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی کا ذریعہ بنے گا بے انشاءاللہ۔ شک بے شک